obviously Minister for State for Interior ابھی یہیں پہ تھے, کئی سوالوں کے جواب بھی انہوں نے دیے تمام تر. تھوڑا سا کیونکہ فرنٹیئر مفصل جواب دیے طلال چودھری صاحب جی, بڑے مفصل جواب دیے. بالکل نہیں, I am the Minister for State for Law and Justice, so نہیں طلال صاحب کی بھی بڑی لمبی سٹرگل ہے. طلال صاحب ماشاءاللہ آئین کے لیے, جمہوریت کے لیے طلال صاحب کی بھی بہت لمبی ہسٹری. جی بالکل بالکل. اس میں تھوڑی سی گزارش یہ ہوگی کہ کیونکہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ اس کو فیڈرل کانسٹیبلری کر دیا گیا ہے. دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ پنجاب, سندھ, بلوچستان اور کے پی, آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان, یہ تمام مل کے پاکستان, کے پی میں نے کہا خیبر پختونخوا, جی بالکل, یہ سارے مل کے پاکستان بناتے ہیں. اب یہ جس قانون کی یا جس فرنٹیئر یا ایف سی کی فرنٹیئر کانسٹیبلری کی بات کر رہے ہیں, وہ 1915 کا گورے کا بنایا ہوا قانون تھا. اس وقت تو پاکستان نہیں تھا, پاکستان تو آزاد ہوا 1947 میں. اب یہاں پہ جو ایک ایور ایوالونگ سچویشن ہے, سیکیورٹی پیراڈائم کے حوالے سے دیکھیں آپ, ٹیررزم کے اور کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے دیکھیں آپ. جی بالکل, یو کین, بٹ لیٹ می جسٹ فنش if I with جی. آپ کے پاکستان کے سارے قانون انگریز کے سب ختم کر دو, یہ بھی ختم کر دو. جی پلیز, جی منسٹر, جی بیرسٹر جو صاحب, لیجسلیشن میں اپڈیٹس آتی ہیں بالکل وہ ہوتی رہتی ہیں. جس طرح ہم نے کرمنل پروسیجر کوڈ میں بھی ابھی ریسنٹلی میرے خیال سے کوئی 2-4 مہینے پہلے ہی ہم نے 108 امینڈمنٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ وقت کا تقاضا ہے, جب آپ کو ڈیجیٹل ایویڈنس یا آپ کو الیکٹرانک مینس کے تھرو ایویڈنس کو پریزنٹ کرنا ہو یا اس کی ریکارڈنگ ہو, تو بالکل ہم نے وہ بھی انٹروڈیوس کروایا. وقت کے ساتھ یہ اپڈیٹس ہوتی ہیں اور یہ آپ کو بالکل ایکسیپٹ بھی کرنی چاہیے, اور اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بات کی گئی, ظاہری بات ہے اس کا مفصل جواب تھرو ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ طلال چودھری صاحب نے دے دیا تھا, اور میں امید بھی کروں گا کہ دوبارہ جمعے والے دن جو ہے وہ اس کا بڑا بہترین طریقے سے, شاید میرے سے بھی بہتر, ایک بڑا ڈیٹیلڈ آپ کو رسپانس دیں گے, کیونکہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ان کی منسٹری سے. لیکن اس کے جو موٹے موٹے سیلینٹ فیچرز ہیں, اس کو کوئی وہ فورس نہیں بنایا جا رہا جس سے شاید تصور جس کا کیا جا رہا ہے. اس کو ظاہری بات ہے کہ یہ وہ اس کی جو اپ گریڈیشن ہے یا اپڈیٹ ہے یا ری آرگنائزیشن ہے, وہ اسی حوالے سے ہے کہ جتنے بھی مطلب پاکستان میں کہیں بھی ڈپلوائے کر سکیں یا جتنے بھی ایریاز ہیں, ایک لوکلائز فورس سے یہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی ایجنسی کی طرف جو ہے اس کو لے کے جانے کی طرف کیا گیا ہے. اب یہاں پہ انٹرنل سیکیورٹی کا اس کا جو فنکشنز ہیں وہ یہ ہیں, رائٹ کنٹرول ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ہے, پروٹیکشن, ایسکارٹ رولز. یہ کوئی پولیسنگ, نارمل پولیسنگ یونٹ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پولیسنگ یونٹ نہیں ہے. یہاں پہ 2 ڈویژنز قائم کیے گئے ہیں اس کے اندر. ایک سیکیورٹی ڈویژن ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ سٹاف کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, وہ ایگزسٹنگ پرسنل ہیں ایف سی کے جن کی مین جنرل ڈیوٹیز ہیں, اور ایک فیڈرل ریزرو ڈویژن ہے جس فیڈرل ریزرو ڈویژن میں پورے پاکستان سے لوگوں کو لیا جائے گا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ خالی پنجاب سے لیے جائیں گے, اے جے کے سے لیے جائیں گے یا اسلام آباد سے لیے جائیں گے, اس میں پختونخوا سے بھی لیے جائیں گے. اس میں آبویسلی درج ہے, وہی بات انہوں نے اپنے پریسر کے تھرو بھی کی ہے. اگر آپ نہیں ماننا چاہ رہے تو وہ آ کے ایکسپلین بھی کر دیں گے آپ کو. ایک نیشنل کوہیژن, آپ کا سوال آ گیا, اب اس سے پہلے جواب لیتے پورا, پھر ایک نیشنل کوہیژن کو انشور کرنے کے لیے یہ تمام تر معاملہ کیا گیا. جس طرح ریکروٹمنٹ اور ڈپلائمنٹ کے اوپر میں نے بات کی, جس طرح منسٹر آف اسٹیٹ نے آج سے میرے خیال سے غالباً 2 دن پہلے اپنی ایک پریسر کے تھرو تمام تر یہ جو ابہام ایک پرسسٹ کر رہا تھا اس کو دور کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ مت سمجھے کہ شاید کوئی یہ پنجاب سے ہی ساری ریکروٹمنٹ ہوگی یا سندھ سے ہوگی یا بلوچستان سے ہوگی, پورے پاکستان سے ہوگی. تو اس چیز کو بھی انشور کیا ہے کہ نیشن وائڈ ریکروٹمنٹ ہے, کیونکہ جتنا جو ہے کسی ایک صوبے کے لوگوں کا اس پہ ہے, ہر صوبے کے لوگوں کو اس کا حق ہے,
اور پورے پاکستانیوں کا اس پہ حق ہے. جو شخص پاکستانی ہے وہ اس میں اپلائی کرے. جب اس کی ایڈورٹیزمنٹ آئے گی اور بالکل اگر اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے تو اس میں وہ کر دیا جائے گا. اس کی پاورز اور رسپانسبلٹیز بالکل میں نے جس طرح کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر, انٹرنل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر, کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ 18ویں ترمیم کے بعد لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی سچویشن وہ صوبائی سبجیکٹ ہیں, لیکن یہ فردر آگمنٹیشن کے لیے لا اینڈ آرڈر بالکل 18ویں ترمیم کے بعد دیکھیں لا اینڈ آرڈر آپ کا پروونشل سبجیکٹ ہے. میں دیکھیں لا اینڈ آرڈر کا آپ کا وہاں پہ جو صوبے کا بھی لا منسٹر ہوتا ہے, نہیں ہوتا. دیکھیں میں اس پہ بالکل کر دیتا ہوں کہ جتنی جی میں ایک تو ایمل نہیں آئی نو ویری ویل ایف سی کیا ہے. ایک ایمل صاحب اخلاقی طور پر جب منسٹر صاحب جواب دے رہے تو پھر کراس کوشچن میں نے اس پر وہ کرنا ہے, اس پہ بات کرنی ہے, ہم نے ہدایت بھی دینی ہے. اگر آپ تھوڑا سا جی میں نے اس کے سیلینٹ فیچرز تو آپ کو بتا دیے, اس کی پاورز اور رسپانسبلٹیز بھی بتا دیں. جو جتنے بھی پرسنل ایسیٹس لائبلٹیز رولز ریگولیشنز جو 1915 سے ہیں وہ اسی طرح کیری اوور کرے گا, کیری آؤٹ کرے گا سیملیسلی. آف کورس جو ڈسرپشن ہے اس کو منیمائز کیا جائے گا, اور یہ ایک اپ گریڈنگ کیپیسٹی ہے اس کی جو اپ گریڈ کیا گیا ہے اس حوالے سے ہے. ظاہری بات ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر اس پہ بھی چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید یہ وفاق نے اپنے انڈر کر لیا ہے. اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. ایک تفصیلاً جو ہے تمام تر سچویشن بیان کر دی گئی ہے. بات کی ہے جی آلموسٹ جو نقطہ ہے مولانا خانزیب صاحب کا, اس پہ جی سوری جو باجوڑ میں ان کا ایک عالم دین اور ایک جی بالکل بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور بالکل ہم نے تو تھرو اینڈ تھرو کہا ہے. آپ پختونخوا کی کاؤنٹر ٹیررزم کیپیسٹی بلڈنگ کی اگر بات کریں وہاں پہ بالکل شارٹ فالز ہیں. میں صوبے کی آپ وہاں صوبے سے آنریبل ممبر ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے اس صوبے کو, وہاں سے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ پرسسٹ کر رہے ہیں. ہم گائے بگائے تھرو ویریس انٹیلیجنس شیئرنگ میکنزم بھی ایون ادروائز بھی یہ صوبے کی ذمہ داری بھی تو بنتی ہے. اب ہر جگہ دیکھیں آپ یہ کہیں کہ ہر ایشو کے اوپر فوج آ کے اسسٹنس کے لیے آ جائے یا وہ تمام تر معاملے پر کرے, ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے. صوبے کی اپنی جو لا اینڈ آرڈر کی کیپیسٹی ہے وہ کدھر ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ دیکھیں یہ Chairman sir, I take an exception to the comment that's been made by the honourable member, and that should be expunged, because obviously if I have been kind enough to be here to answer in my capacity based on my understanding, or perhaps in a, that you've said, well, I have given you the answer. I have given you the answer. You have raised the issue of FC. I have honorable deputy chair صاحب, میں نے انہوں نے ایف سی کا ایشو اٹھایا, میں نے اس پہ بالکل ان کو بتا دیا. دیگر جو ہے بالکل یہ سوال ڈالیں اور کریں پراپرلی, کالنگ اٹینشن نوٹس وہ اپنا کریں. بالکل جی میں اس پوائنٹ آف آرڈر ہو گئے نا, ابھی ہم اس کو ال کی طرف مسئلے کو لے جاتے. ایک تو یہ بالکل وفاق میں بھی انٹیریئر منسٹری ہے اور چاروں صوبوں میں سب میں بھی ہوم منسٹری کہا جاتا ہے, ہوم منسٹری. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے چونکہ ایک چیز لکھا ہوا لایا ہے آپ, اور جمعے کے اجلاس میں ہماری ہدایت ہوگی آفس کو کہ انٹیریئر منسٹر کو بھی بلایا جائے, محسن نقوی صاحب کو, اگر آپ ان سے. اور ایک بات ہے کہ جب تک کسی کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو یا کوئی وہ نہ ہو, کسی ادارے کا نام لینا اور بالکل بغیر ثبوت کا لینا یہ مناسب نہیں ہے. یہ ویسے سیاسی اس کے لیے ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ اگر کچھ ہے کوئی ثبوت ہو تو اس کا نام بھی لیا جائے تاکہ پھر یہاں سے چیئر اور حکومت ان کو ہدایت بھی دے دے. مگر بہرحال ایک ایمل صاحب کے ساتھ ایک خط ہے اور وہ قانونی حوالے سے
آپ چونکہ بیرسٹر ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم صاحب سے اس حوالے سے بات کریں، پرائم منسٹر سے. اور اگر اس طرح کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے، وہ ضرور بننا چاہیے. جی جی پلیز. یہ بتا دیجیے گا، اگر مجھے کہتے ہیں تو خط میں ریسیو کر لیتا ہوں اور میں پاس آن کر دوں گا آنریبل پرائم منسٹر کو، ورنہ تو اگر وہ خود دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. آپ پچھلے دنوں پرائم منسٹر سے ملے بھی ہیں؟ جی ملے ہیں، ملاقات ہوئی. اور معاملات کے لیے آپ نے کچھ دیا ہے لکھنے کے لیے اس کو؟ نہیں بیچارے تو نہیں ہے، وہ ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے. جی پلیز. یہ وزیر اعظم صاحب کو اگر خود یہ دینا چاہتے ہیں تو وہ انتہائی مناسب ہوگا اگر وہ خود دے دیں، کیونکہ آئی تھنک آپ احمد صاحب کا پیغام ضرور پہنچا دیں کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. جی میں اس حوالے سے وہ لیٹر بھی ان کو دے دیا. تھینک یو. بہت شکریہ جی. ایف سی والے معاملے پہ فرائیڈے کو انشاءاللہ جب نیکسٹ سیشن ہوگا اس پر ضرور بات کریں گے. جی بھٹو صاحب، ندیم بھٹو صاحب، شکریہ. یہ لاسٹ ہے. جی شکریہ جناب چیئرمین. میں اپنی بات سینیٹر میرے محترم بھائی ایمل ولی صاحب کی بات میں اپنی بات شامل کروں.